بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی عورت اپنے گھر سنوارنے اور زینت کی خاطر سے کوئی چیز اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھے تو خداوند متعال اس عورت کی طرف نگاہ کرتا ہے، اور جس پر خدا نگاہ کرتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مردوں نے تو ہر قسم کی نیکی حاصل کر لی ہے، بیچاری عورتوں کے لیے کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزے سے اور راتوں کو عبادت میں بسر کرتا ہے اور اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جائے تو اس کے لیے ایک ایسا اجر و ثواب ہے کہ جس کی عظمت سے کوئی آگاہ نہیں، اور نومولود کے ہر گھونٹ لینے پر اللہ تعالیٰ اس کو اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بندے کو آزاد کرانے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جب بچے کو دودھ پلانے سے فارغ ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کرو، کیونکہ خدا نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حولائے بن عطارہ سے فرمایا کہ جب ماں وضع حمل کرتی ہے اور نومولود کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے، پس جیسے ہی بچہ پستان کو چوستا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ماں کے سامنے ایک چمکتا ہوا نور ظاہر کرے گا، اور اگلی و پچھلی امت جب اس نور کو دیکھیں گی تو حیرت میں پڑ جائیں گی، اور اس کے نامہ اعمال میں اس کو دن کو روزہ رکھنے والی اور رات کو عبادت میں بسر کرنے والی لکھا جائے گا۔ جب دودھ پلائی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پروردگار عالم اس سے فرماتا ہے، اے عورت، جان لے کہ میں نے تیرے تمام گناہ بخش دیے ہیں، پس تو اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کر۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی بھی دودھ بچے کے لیے بہتر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بچے کے لیے بابرکت غذا ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ دودھ کے لیے دایا کا انتخاب سب سے بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان ماں نومولود کو اپنے دودھ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پلائے، بلکہ اپنے بچے کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام خود کرے۔ لیکن بسا اوقات ماں نومولود کو دودھ پلانے سے قاصر ہوتی ہے۔ اس صورت ماں یا ملک پاؤڈر کو دودھ کی جگہ استعمال کرتی ہے، یا کسی اور عورت دایا کا انتخاب کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دایا کا انتخاب کریں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاک دامن، با ایمان، متقی اور پرہیزگار عورت کا انتخاب کرے، گرچہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ اجرت لے۔ اگر ایسی عورت دایا پیدا نہیں ہوتی تو حتی الامکان کوشش کرے کہ کچھ عورتوں کا دودھ پلانے سے پرہیز کرے تاکہ دودھ کا برا اثر بچے پر نہ پڑے۔ البتہ ان مسائل کی رعایت کرنا سوکھے دودھ میں بھی لازم ہے، لیکن ہم والدین کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ سوکھا دودھ استعمال کریں، خصوصاً اگر وہ غیر اسلامی ممالک سے آتا ہو۔ جن عورتوں کے دودھ سے پرہیز کرنا چاہیے وہ اس ترتیب سے ہیں۔ پہلے نمبر والی، احمق اور بے وقوف عورتیں۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہرگز اپنے بچوں کو احمق عورتوں سے دودھ نہ پلوانا، کیونکہ اسی دودھ سے بچے کی نشوونما اور تربیت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر والی، بدکار اور پاگل عورتیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد کردار اور پاگل عورتوں کے دودھ سے اپنے بچوں کو دور رکھو، کیونکہ دودھ کا اثر سرایت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر والی، ناسبی عورتیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک یہودی اور نصرانی عورت سے دودھ پلانا ناسبی عورت سے بہتر ہے، لہذا ناسبی عورتوں کو دایا انتخاب کرنے سے پرہیز کرو۔ ناپاک دودھ کے منفی اثرات۔ شہید بزرگوار مرحوم حاج شیخ فضل اللہ نوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیوں آپ کا ایک بیٹا اسباب بہت ہی بد اخلاق نکلا ہے؟ آپ نے جواب میں کہا، وہ حقیقت جو مجھے معلوم ہے آپ نہیں جانتے، لیکن بعد میں دیکھو گے کہ میرا یہ بیٹا میرا ہی قاتل بنے گا۔
اور میری پھانسی کے وقت اظہار خوشی کرتے ہوئے تالیاں بجائے گا اور دوسروں کو مبارکباد دے گا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو ان صفات اور حالات کا کیسے علم ہوا؟ فرمایا، اس لڑکے نے جو دودھ پیا ہے نجس اور خبیث تھا، جس دایا نے اس کی تربیت کی ہے وہ نجس اور ناپاک تھی۔ لوگوں نے کہا، اس کی داستان بیان کرے۔ فرمایا، جب میں سامرا میں اپنے استاد بزرگوار مرزا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا تو خداوند متعال نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا۔ اس کی ماں کا دودھ نہیں تھا، مجبوراً بچے کو دودھ پلانے کے لیے تربیت کے لیے بغیر تحقیق کے ایک دایا کا انتخاب کیا۔ اس عورت نے تقریباً 2 سال تک میرے بیٹے کو دودھ پلایا اور تربیت کی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت ناسبی اور خوارج میں سے تھی اور 2 سال تک ناپاک دودھ دیتی رہی۔ نجس و حرام بھی اپنی تاثیر دکھاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کیے بغیر کہیں نہ جائیے گا۔ اللہ حافظ۔